درجة من حسنة صلواتك عليه في هذا الصلاة وفيكم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناتا تسكنه وارزقاته وتمتعه فيها تحليلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك عن آل محمد صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب الصلوات. أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين نعرہ حیدری. ایک درود پڑھیں مل کے بآواز بلند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحیح کرا دو کس طریقے یار بارہ دیگر صلوات تلاوت فرمائیں جی. شکریہ. اللہ اکبر. سارے مل کے جواب دیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا ہے کہ خالق حسین بحق الحسین ہماری اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرمائے. مالکان عزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. مالک اللہ بانیان مجلس بھائی زوار ذاکر قاری آقا افرزہ سکلینی صاحب کے اس پرخلوص فرش عزا کو بچھایا مولا اپنی نصرت میں شمار فرمائے. آج کے دن کا صدقہ اس عظیم عبادت کا صدقہ مولا میرے بھائی کے عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے. جتنے مومنین جس نیک حاجت سے فرش عزا پر تشریف فرما ہے مولا اٹھنے سے پہلے پورا فرمائے. جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اجر کثیر عطا فرمائے. بہت بڑی دعا کرنی ہے سب مل کے یک زبان ہو کے بلند آواز سے آمین کہنا. میرے اللہ کسی مومن کی آنکھ اس وقت تک موت کی وجہ سے بند نہ کرنا جب تک وہ کربلا کا زوار نہ ہو جائے. میرے مولا تمام مومنین کو 14 معصومین کا زوار بنا. ہمارے وقت کے امام سرکار قائم آل محمد کے مقدس ظہور میں تعجیل فرما. بعد ظہور مولا کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچاؤ. سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات پڑھو. اجازت ہے بابا جی. ذکر پاک عشق کی نماز کی ایک رکعت. بسم اللہ. مرشد پاک مولا آپ کے سفر بخیر فرمائے. اللہ اکبر. تھوڑا جلدی کرنا جی.
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی والنعرہ حیدری یا علی آواز بلندتر سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ بھائی کا حکم تھا، آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، حاضری ہو گئی، ایک لمحہ بھی آپ کو ادھر ادھر کی زحمت دیے بغیر اپنی نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا ذکر بندوں کا محتاج نہیں۔ بلال بھائی، محسن بھائی، مولا آپ کی عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرے بعد بہت پیارے سریلے ذاکرین مولا کے آپ کو سر کے ساتھ ذکر سنائیں گے۔ چند لمحوں کی نوکری ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، التجا ایک ہی ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ معصوم فرمایا ہمارا ذکر بزرگوں بندوں کا محتاج نہیں، اگر یہ بندوں کا محتاج ہوتا تو ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے سارے یا علی۔ تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ آپ نے مزاج کو ملانا ہے۔ ویسے میں یہ ممبر پہ کبھی نہیں کہتا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے۔ ہم مشرق کے کونے پہ چلے جائیں یا مغرب کی انتہا پہ چلے جائیں، جہاں پر آپ کو علی والا ملے گا آپ کو اس سے مل کے ایسے ہی لگے گا جیسے یہ سگا رشتہ دار مل رہا ہے۔ بولا سلامت رکھے، ہاتھ اٹھایا کرو ذکر میں بیٹھ کے، ہاتھ اٹھایا کرو۔ ہاتھ اٹھانے سے ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا، جو ہاتھ ذکر میں اٹھ جائے وہ کسی کے آگے محتاج بھی نہیں ہوتا۔ بولا سلامت رکھے سارے آخر تک حیدری۔ ہاتھ اٹھایا کرو، ذکر میں بولا کرو، ذکر میں جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈھالا کرو۔ ایک ہوتا ہے ذکر کا بانی جس نے مجلس کروائی، اس کا کام ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی کی کمائی ہوئی رقم مولا کے نام پہ لگائی۔ ایک ہوتا ہے ممبر پہ پڑھنے والا ذاکر بھائی جان، اس نے ساری زندگی اپنی ذکر کے لیے وقف کی ہوتی ہے۔ ایک حصہ ہے سامعین کا، جو اپنے گھر سے اٹھے، مجلس میں گئے، مجلس میں بیٹھے، مولا حسین کا لنگر کیا، ذکر سنا، کبھی سوچا کہ ہم نے حسین کے لیے کیا کیا؟ جو سننے آئے ہیں بات اس سے ہے۔ کبھی سوچا بانی نے پیسہ لگایا؟ وہ مولا کو کہہ دے گا مولا میرے پاس جتنا آپ نے رزق دیا تھا میں نے لگا دیا۔ ذاکر نے علم کے ساتھ، سر کے ساتھ، جان کے ساتھ مولا کا ذکر کیا۔ جو سننے آئے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ مولا تیری بارگاہ میں گئے تھے، ہم کیا کر کے آئے؟ مولا پوچھیں گے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے میری بارگاہ میں میرے قریب بیٹھا رہا، تو میرے لیے کیا کر کے آئے گا؟ تو بندہ وہاں پوچھے مولا کیا کر سکتا تھا؟ مولا کہیں گے نہیں، میں نے تجھے زبان دی تھی، تو نے علی علی کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، حیدری میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، تو نے میرے ذکر میں بلند کیوں نہیں کیے؟ یہاں پر بیٹھ کے بندہ گنگا بہرا بن کے بیٹھا رہے تو کیا فائدہ آنے کا؟ میرا دل کرتا ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی متوجہ اور کمال کا سننے والے سامعین میرے سامنے معرفت والے بیٹھے ہیں۔ بابا جی میرا دل کرتا ہے کہ 1-2 جملہ آپ کی عزت اور احترام کے بارے میں پڑھا جائے۔ اجازت ہے جی؟ آپ کا ارادہ ہے؟ آقا بھائی مولا آپ کے وقتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ بندے کو کم از کم اپنے منصب کا پتہ ہو۔ میں صاحب ممبر ہوں، مجھے صاحب ممبر ہونے کے تقاضے کا پتہ ہو۔ آپ صاحب فرش ازاں ہیں، آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی اگر عزت و ادب کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی عزت میں جو مولا نے فرامین پڑھے ہیں، آپ کی عزت اور اس مقام جو جس مقام کا عزادار حق رکھتا ہے وہ بتایا جائے مومنین کو، کیونکہ جب تک عبادت کی معرفت نہیں ہوتی بھائی جان عبادت قبول نہیں ہوتی۔ معصوم کے سامنے کا بندہ گیا،
سائل نے کہا مولا میں اللہ کا بھی سجدہ کر کے آ رہا ہوں، کیا میں نے عبادت کر لی؟ آپ سب عبادت کر رہے ہیں نا اس وقت، افضل نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس بندے نے کہا مولا میں نے سجدہ کیا ہے، کیا میری عبادت ہو گئی؟ معصوم فرمایا سجدہ کرنا عبادت نہیں، جاگنا بیدار ہونا، ذرا بات علم کی کرنی ہے۔ خیبر خندق میں پڑھتا نہیں ہوں، وہ مجھے آتے بھی نہیں ہیں جو میری قوم کے بچوں کو یاد ہے۔ میرا ممبر پہ آنے کا مقصد میرے استاد محترم قبلہ علامہ حضرت عباس حیدری صاحب، ملت تشیع کا فخر، مولا ان کا سایہ ہماری تشیع ملت کے اوپر اپنے ظہور تک قائم و دائم فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا جو وقت تمہیں ممبر پہ ملے یہ وقت امانت ہوتا ہے وقت کے امام کا، اس کو کبھی ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ ضائع نہ کرنا، اس کو صرف اور صرف علم اور معرفت کے ساتھ گزارا کرنا۔ اس نے کہا مولا میں نے سجدہ کیا عبادت ہو گئی؟ مولا فرمایا سجدہ کرنا عبادت نہیں۔ وہ حیران ہکا بکا جیسے آپ پریشان ہوئے کہ مولا اگر سجدہ کرنا عبادت نہیں تو پھر عبادت ہے کیا؟ مولا اگر سجدہ کرنا عبادت نہیں تو پھر باقی بچا کیا؟ مولا اگر سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں رہا تو پھر عبادت کہتے کسے ہیں؟ مولا فرمایا اگر سجدہ کرنا عبادت ہو تو پھر ہندو بھی عبادت کرے۔ جاگنا، پھر سکھ کی بھی عبادت ہو گئی، پھر یہودی کی بھی عبادت ہو گئی، پھر عیسائی کی بھی عبادت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تو سجدہ کر رہے ہیں، تو بھی سجدہ کر کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ ہی بتائیں پھر عبادت کہتے کسے ہیں؟ مولا فرمایا عبادت سجدہ کرنے کا نام نہیں، عبادت معرفت کا نام ہے۔ تجھے پتہ ہو میں جھکا کسے ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے حیدری تجھے پتہ ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ میں جھکا کسے ہوں۔ اس لیے مجلس میں صرف آ جانا عبادت نہیں، مجلس میں آ کے بیٹھ کے اپنی قدر اور قیمت کو پہچان جانا عبادت ہے۔ خود سوچو جو مجلس سننے آتے ہیں، آپ کا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہم 14 ذکر میں تشریف لاتے ہیں، خود اپنا مقام دیکھو، وہ پڑھنے نہیں آتے سننے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ممبر پہ نہیں بیٹھے، وہ آپ کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود اپنا مقام دیکھو۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کا مقام ایک مولا کے فرمان کے ساتھ بتاؤں، تاکہ آپ اگلی دفعہ جب مجلس پہ جاؤ اب مجلس پہ بانی کی ذات پہ احسان کرنے نہیں بلکہ مولا کو راضی کرنے جاؤ۔ کسے کہتے ہیں عزادار؟ کون ہے عزادار؟ ایک حدیث مولا کی سنیں، اس کے بعد ایک دو جملے اپنے موضوع کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ممبر عزتدار بھائیوں کے حوالے بسم اللہ، بہت ہی پیارے سریلے میرے بڑے پیارے بھائی ذاکر شاہد رضا ہاشم صاحب ممبر پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرے مداح خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ حاضری ہو گئی، ذکر ہو گیا۔ ایک جملہ اگر ایک لفظ کسی مومن کے دل میں معرفت کا موتی بن کے چمک جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کسے کہتے ہیں عزادار؟ معصوم فرمایا اگر بہت پیارا فرمان پڑھنے لگا ہوں، دل ہے اور میری یہ التجا بھی ہے، سید ہوں، مہمان ہوں، پیغام سمجھ کر اپنی نسلوں تک پہنچانا۔ معصوم فرمایا اگر مومن کو، بھائی جان توجہ میں تو بہت قیمتی لفظ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اگر بھائی جان مولا فرمایا اگر مومن کو بزرگوں فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد، اگر مومن کو فرش عزا پر، بابا جی اگر مومن کو، آقا بھائی توجہ کرنا، فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے، مومن مرتے دم تک مجلس سے اٹھے ہی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ سارے حیدری، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ فرش عزا عام نہیں ہے، اس کو عام نہ سمجھنا۔ یہ فرش عزا آج عاقف بھائی کے گھر میں نہیں ہے،
یہ فرش ازاں مولا کی منظور نظر ہوئی ہے. بسم اللہ بابا جی. یہ فرش ازاں جس کے لیے آج آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا معیار سماعت اتنا پیارا تھا، میرے دل کرتے ایک جملہ اور پڑھا جائے. مولا آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائیں، سدا سلامت رہیں. ایک بندہ مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. سارے بلند آواز سے درود تلاوت فرما لیں. اس نے کہا مولا بعد از کربلا آپ کا حکم ہے اپنے گھروں میں، مولا آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے. آپ نے فرمایا بعد از کربلا اپنے گھروں میں میرے بابا کے غم کا فرش ازاں بچھاؤ. مولا ہم اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کرواتے ہیں، لیکن کچھ مومنین کئی بہانے بنا کر نہیں آتے. وقت کی بات وقت پہ کرنے کا عادی ہوں. آغاز مجلس ہیں اور صورتحال کو دیکھ کے میرا فرمان، مولا کا فرمان میرے ذہن میں آ گیا ہے. دل کرتا پڑھتا چلا جاؤں تاکہ کسی ایک مومن کی نجات کا باعث بن جائے. مولا ہم اپنے گھر میں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مجلس ازاں کرواتے ہیں، ذکر حسین کرواتے ہیں، لیکن مولا کئی مومنین بہانے بنا کے فرش ازاں پر نہیں آتے، مجلس ازاں میں نہیں آتے. بالکل ایسے ہی جیسے اب بہانے بنتے ہیں کہ چنگا ذاکر پڑے گا تے جاواں گا. ایسے ہی ہے، وڈی مجلس ہوئے گی تے جاواں گا، لنگر چنگا ہوئے گا تے جاواں گا، بانی کا پروٹوکول ملے گا تو مجلس پہ جاؤں گا، مجھے بانی خود فون کر کے بلائے گا تو تب جاؤں گا. بالکل ایسے ہی بہانے یہ اب کے نہیں ہیں، یہ مولا کے دور کے بہانے تھے. مولا فرمائے اچھا، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے عزت وقت میں اضافہ فرمائے. اس نے کہا مولا مومنین نہیں آتے، آپ کا ان کے بارے میں کوئی فرمان ہے؟ مولا فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، وہ آتے نہیں، ہم بلاتے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہیں، سدا باد رہیں، جنت بنا دی ہے مجلس کو. وہ آتے نہیں، مولا رزق میں اضافہ فرمائے، ہم انہیں بلاتے نہیں. مولا فرمائے ایک بات یاد رکھنا، مجلس تمہاری ہو یا قیامت تک آنے والے مومن کی ہو، مجلس مغرب میں رہنے والے مومنین کی ہو یا مشرق میں رہنے والے مومنین کی ہو، مجلس کروڑوں روپے لگا کے خرچ کرنے والے مومنین کی ہو، یا تم 2-3 مومن اپنے گھر میں بیٹھ کے فرش ازاں پہ بیٹھ کے میرے بابا کا ذکر کرنے والی مجلس ہو. مولا فرمائے ایک بات یاد رکھنا، اس وقت تک کوئی مومن فرش ازاں پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک میرا بابا حسین اسے ایک دن پہلے دعوت نہ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے آخر تک حیدری. اللہ اکبر. سارے حیدری. بھائیان طبیعت رہ لیجئے، ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. آج ہم بسم اللہ اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا، وہ جنت میں کیسے آنے دے گا؟ اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. یہ تو ان کی جدہ کے دشمن ہیں. جملہ آپ کو ہدیہ کروں، یہ جملہ آپ کو تحفہ ہے. آپ نے پڑھا جو حسین مجلس میں نہیں آنے دیتا وہ حسین جنت میں کیسے جانے دے گا. اصل میں جنت کا نام ہی مجلس حسین ہے. اللہ اکبر. ہاں، معرفت کو بیدار کرو، حقیقت یہی ہے. حیدری، یہی حقیقت ہے. چلو بات چل بڑی ہے تو اسی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا، اصل میں یہی تو مجلس حسین ہے، یہیں پہ تو فرق ہوتا ہے. کربلا کے بعد مسلمانوں کے صرف 2 فرقے بچے. کربلا کے بعد مسلمانوں کے فرقے صرف 2 بچے. ایک حسینی مسلمان، ایک یزیدی مسلمان. شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کربلا سے پہلے. کربلا کے بعد صرف ایک حسینی مسلمان، ایک یزیدی مسلمان. ہم نے وضو کیا، وضو کرنے سے پتہ نہیں چلا کون حسینی
कौन यजीदी? मिस्रा आपकी बात, मैंने आपकी बात को देखा है, उसके बाद पढ़ने को दिल किया है। इसके बाद एक जुमला मसाहिब का मेंबर इज़्ज़तदारों भाइयों के हवाले करते हैं। वज़ू किया, नहीं पता चला हुसैनी कौन, यजीदी कौन। हम मुसल्ले पे आए, नहीं पता चला हुसैनी मुसलमान कौन, यजीदी मुसलमान कौन। हमने नमाज पढ़ी, नहीं पता चला हुसैनी मुसलमान कौन, यजीदी मुसलमान कौन। दाढ़ी रखने से नहीं पता चलता हुसैनी मुसलमान कौन है, यजीदी मुसलमान कौन है। अल्लाह की जितनी फुरूए दीन में इबादत हैं वो सारी हुसैनी भी करते हैं, यजीदी भी करते हैं। क्योंकि 9 लाख के मैदान में करबला की सरजमीन पे नमाज इधर भी पढ़ी जा रही थी, नमाज उधर भी पढ़ी जा रही थी। तकबीर इधर भी बुलंद थी, तकबीर उधर भी बुलंद थी। इधर भी मुसलमान थे, उधर भी मुसलमान थे। ला इलाहा इल्लल्लाह इधर भी पढ़ा जा रहा था, उधर भी पढ़ा जा रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह इधर भी पढ़ा जा रहा था, उधर भी पढ़ा जा रहा था। तो फिर हमें पता तो चले हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। आओ आप सबको मिला के बहावलपुर के मारिफत वाले मजमे को साथ मिला के कुरान से सवाल करते हैं, मौला हमें बता तो सही हुसैनी मुसलमान कौन है, यजीदी मुसलमान कौन है। तो कुरान ने हमें एक मंजर दिखाया, कुरान ने हमें एक वाक़या दिखाया कि जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में चोंच में एक कतरा पानी का लेके उस आग की तरफ जा रहा था। भाईजान वो आग कोई आम आग नहीं थी, 900 मील पर लगी हुई आग थी, हजारों साल जमा की हुई लकड़ियों की लगी हुई आग थी। उसकी तरफ एक छोटे से परिंदे को जाते हुए दूसरे परिंदों ने देखा किधर जा रहा है। उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूँ। उन परिंदों ने कहा पागल है, दीवाना है, जल जाएगा, मर जाएगा। उसने कहा जलता हूँ जल जाऊं, मरता हूँ मर जाऊं। ये मुंह वाला पानी का कतरा मैंने आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाना है। मेरे अल्लाह याद रखना मेरा ताल्लुक इब्राहिम के साथ है, नमरूद के साथ नहीं। भाई हम गली गली मोहल्लों में अपने हर घर में साल के पूरे दिन में फर्शे अज़ाब बिछा के तमाम मुसलमानों को ये दावत देते हैं, ओ अल्लाह के प्यारे नबी के कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, तुम्हारा वजू नमाज कलमा दाढ़ी पूरी इबादत तुम्हें नहीं बता सका कि तुम हुसैनी मुसलमान हो या यजीदी मुसलमान हो। आओ हम तुम्हें दावत आम देते हैं, तुम अपने घरों से उठो, मजलिस उज़ा में चंद लम्हे गुजार के अल्लाह को गवाह बनाओ। मेरे अल्लाह गवाह रहना मेरा ताल्लुक हुसैन के साथ है, यजीद के साथ नहीं। अल्लाहु अकबर, सदा सलामत रहे सारे। अल्लाहु अकबर। मेरा ताल्लुक सारे आखिर तक या अल्लाह सदा सलामत रहे। मौला आपकी फर्श अज़ा कबूल मंजूर फरमाए। जितना चाहोगे जो चाहोगे मौजू सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी मुलाकातें होती रहेंगी। वक़्त की कदर एक अजीम इबादत है। मेरे पीछे मौला के बेहतरीन मंजूर नज़र मदा खान सारे मौजूद हैं। एक एक जुमला उन हस्तियों के लिए पढ़ा जाए जो यहाँ पर फ़ज़ाइल सुनने नहीं आते। अजरकमन अल्लाह। मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। जो दूर से आते हैं देर से जाते हैं। मौला रज़ा बादशाह के वक्त में जब मजलिस हुआ करती थी ना, मौला अपने ग़ुलामों से कहा करते थे सारे इंतज़ाम तुम करो, लेकिन मजलिस पे जो चटाई बिछाई जाएगी वो मैं खुद रज़ा बिछाऊंगा। ग़ुलामों ने हाथ जोड़े, मौला जब सब कुछ हम करते हैं तो ये चटाई ये साफ ये कलीन भी हम बिछाएंगे। मौला फरमाया नहीं, तुझे नहीं पता इस साफ पे बैठना किसने है। और इस साफ पे मेरी दादी सैयदा ने आना है, इस साफ पे दादी आलिया ने आना है। जो जहाँ पर आते हैं मौला आपकी आय कबूल करे, वो फ़ज़ाइल सुनने नहीं आते। फ़ज़ाइल तो उनके घर की तख्लीक है। वो इतना लंबा सफ़र सिर्फ पुरसा लेने के लिए करते हैं। दिल करता है कि
एक जुमला जनाब सैयदा की बारगाह में पहुंचाया जाए। कैदों से रहाई मिल गई, काफिला रवाना हो गया। आ गया काफिला मदीने के बाहर। काफिला था बच्चा खुचा सादात का काफिला मदीने के बाहर आया। या जनाब सैयदा की आवाज़, सजाद बेटा ये कौन सा शहर है? मौला फरमाया, अम्मा आपको नहीं पता? हर मुहिब्बे वतन को अपने वतन की पहचान होती है। मौला फरमाया, अम्मा ये हमारा वतन है। वतन का नाम आना था। सैयदा की चीख बुलंद हुई। फरमाया, सज्जाद बेटा तू इमाम है, इंसाफ करके बता, मैंने कभी मदीना बाहर से देखा था? अजरकमन अल्लाह, मुझे क्या पता मदीना कैसा है। और मैं अली की शरीफ बेटी हूँ, मैं पर्दादार बेटी हूँ। अच्छा सज्जाद मदीना है? हाँ माँ। सज्जाद एक काम करना, मुझे अपने घर ले जाने से पहले मुझे मेरे नाना के रोज़े पे लेके जाना। सज्जाद मैंने नाना से कुछ बात करनी है। जनाब सैयदा को नाना के रोज़े पे लाया गया। बिल्कुल जल्दी करो, आखिरी जुमला है। नाना के रोज़े पे आना था। बीबी ने अपना माथा कब्र रसूल पे टेका। बीबी 3 सतरे नोहे की बड़ी बीबी में, नाना तेरा दीन बच गया है, मेरे 9 भाई मारे गए। अजरकमन अल्लाह, सैयदा आपकी हाय कबूल फरमाए। जिसने सैयदा को जितना गुस्सा देना है वो दे लेना। बीबी फरमाया, नाना तेरी अजान बच गई है, मेरा मुअज्जिन बर्छी खा के मारा गया। अजरकमन अल्लाह, सैयदा पुरसा कबूल फरमाए। जगह आपकी नस्लों तक कायम दायम रहे। बीबी तीसरी सदर बड़ी बीबी फरमाया, नाना और तेरी नमाज बच गई है, मेरा नमाजी 13 ज़रबे खाता रहा है। इतना सुनना था। बीबी ने अपने पास से कठड़ी खोली, एक कुर्ता निकाल के कब्र रसूल पे बिछाया। तारीखें लिखते हैं कि कब्र रसूल पे जंजला आया, कमर तक रसूल बाहर आए। फरमाया, ना बेटी ज़ैनब जल्दी कर, कुर्ता उठा, मुझसे हुसैन जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे, मुझसे हुसैन के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे। मातम का गुस्सा सैयदा को देना। बीबी ने इतना जुमला सुनना था। बीबी ने मुंह पे मातम किया। फरमाया, नाना अभी दिन है, रात होने दे, मैं तेरे दरबार फिर आऊंगी। ना